بس ہمارا یہ سفر ایسے ہی جاری رہے. بس دو چار چیزیں ہمارے دماغ میں ہمیشہ رہے: اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع اور اطاعت اور فرمانبرداری اور آپ کی سنتوں پر عمل اور بے نیازی، اور ہم اپنے کو کبھی کمتر نہ سمجھیں. تمہارے لیے بڑی بشارتیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں اور فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا دعویٰ ہے. جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ کبھی اپنے کو کمتر نہ سمجھیں اس اعتبار سے کہ ہم کم غریب ہیں، یا اس اعتبار سے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے رسائی نہیں. یہ دنیا ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے. یہ بات رہی نہ رہی. بل باقیات الصالحات، قرآن نے کہا کہ یہ چیز باقی رہنے والی ہے جو آپ کے پاس ہے. اور علم، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ سب سے قوت والی چیز ہے. ایک روایت یاد آ گئی مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا اور پانی کے پیدا کرنے کے بعد ہزاروں سال بعد پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بچھا دیا. یہ زمین اس پانی کے اوپر ایسے ڈول رہی تھی جیسے کشتی پال دیتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ سمندر باقیات الصالحات، قرآن نے کہا کہ یہ چیز باقی رہنے والی ہے جو آپ کے پاس ہے. اور علم، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ سب سے قوت والی چیز ہے. ایک روایت یاد آ گئی مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا اور پانی کے پیدا کرنے کے بعد ہزاروں سال بعد پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بچھا دیا. یہ زمین اس پانی کے اوپر ایسے ڈول رہی تھی جیسے کشتی پال دیتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ سمندر کے کناروں پر کشتی کو باندھ دیتے ہیں ایک رسی سے، تو وہ کشتی یوں ہلتی رہتی ہے، ایسے ڈولتی رہتی ہے. تو اس طریقے سے یہ پوری زمین ایسے ایسے ڈول رہی تھی، ایسے ہل رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو رسم فرما دیا. یہ پہاڑ جو ہے، بین الجبال کیف نصبت، بین الارض کیف سطحت، بین الجبال کیف نصبت. کہ تم ان پہاڑوں کو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر گاڑ دیا ہے. جیسے ہی زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، نصب کیا، زمین خاموش ہو گئی، بالکل ہلنا جلنا بند، کوئی حرکت نہیں ہے زمین میں. فرشتوں نے جب دیکھا تو یہ اتنے بڑے سمندر، زمین تو اس کی ایک حصہ ہے، 4 حصے سمندر ہے، پھر زمین کے اوپر جو پہاڑ ہے تو اور کم مقدار میں ہے. اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے سمندر پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چند پہاڑ اس زمین کے اوپر نصب کر دیے، گاڑ دیے، اور یہ زمین خاموش ہو گئی، ہلنا بند ہو گئی، حرکت ختم ہو گئی، زمین کی. تو فرشتوں نے یہ سمجھا، اس لیے کہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو جنات جو کہ پہلے سے زمین پر بستے تھے اور ان کی حرکتوں سے فرشتے اچھی طرح ان کی حرکتوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ آنے والی مخلوق بھی
ایسی حرکتیں کرے گی، خوریزی کرے گی، زمین پر فساد پھیلائے گی، تو بہرحال فرشتوں کو تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے کیا کام لینے والے ہیں. فرشتے تو نہیں جانتے کہ اس زمین پر جو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے، تو فرشتے کیا سمجھے کہ اللہ کی مخلوق میں سمندر سے بھی زیادہ طاقتور اور زمین سے بھی زیادہ طاقتور، بلکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے تو پہاڑ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے تھے بندے، کہا کہ اے بار الہ، آپ کی مخلوق میں پہاڑ بہت طاقتور دکھتے ہیں یہ، اور سب سے زیادہ طاقتور چیز یہی نظر آتی ہے. کیا آپ کی مخلوق میں اس سے بھی زیادہ قوت والی کوئی چیز ہے؟ پہاڑوں سے زیادہ قوت والی کوئی چیز ہے کیا؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی. ہمیں تو یہ پہاڑ نظر آتے ہیں جو بڑی قوت والے ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی زمین کو حرکت سے ٹھہرا دیا جی، اور اتنے بڑے سمندر پر جو زمین بچھی ہوئی ہے اس کی حرکت کو بند کر دیا پہاڑوں نے. بڑی قوت والی ہے آپ کے مخلوق میں یہ پہاڑ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پہاڑ سے بھی زیادہ قوت والی چیز ہے ہماری مخلوق. فرشتوں نے پوچھا یا اللہ وہ کون سی چیز ہے جو ان سے بھی زیادہ قوت والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہا ہے. طلبا جو عالم جماعت کے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک ہوتا ہے لطافت، ایک ہوتی کثافت. ہر لطیف چیز کثیر چیز سے زیادہ قوت والی ہوتی ہے. یہ قاعدہ سن لیا ہے. ہر لطیف چیز، مثال کے طور پر روح جو ہے وہ لطیف ہے. انسان اور جاندار کے جسم میں جو روح ہے وہ بہت لطیف ہے، نظر نہیں آتی. اور یہ جسم اتنا لطیف ہے تو جسم سے زیادہ قوت روح کے اندر ہے. اگر روح نکل جاتی ہے تو جسم ڈھیر ہو جاتا، حرکت بھی نکل سکتا. ہاتھ کی روح نکل گئی تو ہاتھ سے فالج، پاؤں کی روح نکل گئی تو پاؤں پہ فالج جی، پورے جسم کی روح نکل گئی تو پورا جسم ڈھیر. تو اس سے یہ سمجھو کہ لطیف شے جو ہوتی ہے وہ بہت قوت والی ہوتی ہے. جتنی زیادہ لطافت ہوگی اس میں اتنی ہی زیادہ قوت ہوگی. تو لوہے کے پتھر اور لوہے کا مقابلہ جب آپ کریں گے تو لوہے میں لطافت زیادہ ہے بنسبت پتھر کے. پتھر میں کثافت ہے لوہے کے مقابلے میں، لوہے میں لطافت ہے پتھر کے مقابلے میں. تو فرشتوں نے سوال کیا اے بار الہ، کیا لوہے سے زیادہ آپ کی مخلوق میں کوئی قوت والی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہے سے بھی زیادہ قوت والی چیز ہے ہماری مخلوق. یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ ہے، آگ. اب دیکھیے آپ، آگ میں لطافت زیادہ ہے لوہے کے مقابلے میں اور زیادہ قوت والی چیز ہے. پتھر کا لوہے کا مقابلہ جب ہوتا ہے تو پتھر زیر ہو جاتا ہے. آگ کا لوہے کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو لوہا زیر ہو جاتا ہے، بلکہ آگ بھی بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، بہنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہے سے جو زیادہ طاقت والی چیز ہے ہماری مخلوق میں وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے. پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ بار الہ، آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ قوت والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، آگ سے بھی زیادہ قوت والی چیز ہے ہماری مخلوق. کہ وہ کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پانی ہے. پانی آنکھ کے آر پار نظر نہیں آتا، پانی کے آر پار نظر آ جاتا ہے، اتنا لطیف ہوتا ہے پانی. پانی میں لطافت زیادہ ہے آنکھ کے مقابلے میں. اور جب پانی اور آنکھ کا مقابلہ ہوتا ہے تو پانی غالب آتا ہے. فرشتوں نے پوچھا کہ اے بار الہ، کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ قوت والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ قوت والی ہے ہمارے مخلوق میں چیز. وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا ہے. ہوا کا اور پانی کا اگر مقابلہ ہوتا، پانی کو فضا میں اٹھا کے لے جاتی ہوا، بڑے بڑے سمندروں کو اٹھا کے لے جاتی ہوا. ہوا میں لطافت ہے، ہوا نظر بھی نہیں آتی، بہت زیادہ لطافت. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ قوت والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ انسان ہے. وہ انسان ہے جس نے ہوا پر بھی حکومت کی ہوئی ہے. انسان کی حکومت ہوا پر ہے. ہوا کو ایک ٹائر میں ٹیوب میں ڈال کے ہزاروں من وزن اس کے اوپر ڈال دیتا ہے انسان، اور وہ ہوا لے کے پھر وہ ٹائر ٹیوب لے کے پھرتے ہیں. موٹر سائیکل میں اتنی سے ہوا بھر دو، 5-10 پاؤنڈ، اور آگے پھرتی. سائیکل میں بھر دو تھوڑی سی، جی 3 بچوں کو اٹھائے پھرتی سائیکل. جی آگ ہے کہ اس کو انسان نے جو ہے 2 بحروں کے اندر، تاج بحروں میں پھرو دیا اور جدھر چاہے ادھر بھیج دیا. پانی کی خاصیت ہے کہ وہ نیچے کو جاتا ہے، انسان نے اس کو پیپ کے ذریعے سے 10-10, 20-20, 50-50 منزل تک پہنچا دیا پانی کو. یہ پانی نیچے ہے، مکان اوپر ہے، پانی وہیں پہنچ رہا نل کے ذریعے سے، پیپ کے ذریعے سے. جی انسان ہوا کی خاصیت ہے پھیلنے کی، اس کو قید کر دیا انسان نے. پتھر کو قید کر لیا، آگ کو قید کر لیا، ہوا کو قید کر لیا. جی انسان نے کہا کہ ہمارے مخلوق میں انسان سب سے زیادہ قوت والی چیز. پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ، آپ کی مخلوق میں انسان سے بھی قوت والی کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہے. کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس انسان سے زیادہ قوت والی جو چیز ہے وہ علم ہے. علم سمجھ رہے ہیں؟ یہ انسان سے بھی زیادہ قوت کی چیز علم ہے. علم ایک تو سب سے زیادہ لطیف ہے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا نا قرآن کی تعریف کی، لفظاً و معناً. یہ حروف نقوش الگ ہیں، لفظاً و معناً. جی لفظاً اور معناً سے بڑھ کر کوئی چیز لطیف نہیں ہو سکتی. جی تو علم سب سے زیادہ لطیف ہے. علم اللہ کی صفت ہے. علم ہی کے ذریعے سے انسان نے سب چیز پر کنٹرول کیا ہے. چاند تک پہنچے تو علم کے ذریعے سے، مریخ پہ جائیں گے تو علم کے ذریعے سے، سمندروں پہ حکومت ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے سب تمہارے ساتھ بنا دیا، تمہارے غلام ہیں یہ سب، ہوا تمہارے غلام. یہ سب تمہارے خادم ہے، یہ سب زمین آسمان یہ جتنی چیزیں ہیں سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ جب تمہارے ہاتھ میں لقمہ آئے تو تم غفلت سے نہ کھا لو. سوچو کہ کہاں کہاں کتنی محنتوں کے ساتھ یہ لقمہ ہم تک پہنچا ہے. کسان نے بیج ڈالا، کسی نے ہل چلایا، کسی نے پانی دیا، کسی نے زمین کو نرم کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. مصطفیٰ
سے میدان آزا بنانے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مبارک بدنصیبوں کو مبارک ہو، غریبوں کو مبارک، بدنصیبوں کو مبارک ہو، غریبوں کو جہاں میں بے بسوں کا سلام سرانے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، منتار کی آمد، مرحبا، رفتر کی آمد۔ مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ کرو گر گر چراغا سبز پرچم آج لہراؤ، کرو گر گر چراغا سبز پرچم آج لہراؤ، مچاؤ مرحبا کی زبان بنانے والا ہے۔ مرحبا یا سامعین حضرات، یہ پروگرام سونک انٹرپرائزز کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تراوت کیوں وہ حاصل میرے قلب و جگر کو، تراوت کیوں وہ حاصل میرے قلب و جگر کو، جہاں میں بیرے رحمت کا شانہ بنانے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مبارک ہو غنیمہ سادیہ تجھ کو، مبارک ہو، مبارک ہو غنیمہ سادیہ تجھ کو، مبارک ہو تیری گودی میں کل عالم کا سربرانے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، منتار کی آمد، مرحبا، رفتر کی آمد۔ مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمنا کے گھر، اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمنا کے گھر، لٹانے